حضرات گرامی، نبی کی شان میں اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں الضحیٰ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، اور اللیل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری ہے۔ اس تفسیر کے اعتبار سے آیت کریمہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور ان کے زلف عنبری کی قسم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور زلف کی قسم یاد فرمایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف سب سے اچھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کی طرح نہ تو کسی کی زلف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرح نہ تو کسی کا چہرہ ہے۔ میرے رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور زلف کی قسم یاد فرمایا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اسی لیے تو بارگاہ رسالت کے مقبول شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ میری نظروں نے، میری نگاہوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے جنم ہی نہ دیا۔ اور آگے کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ویسے ہی پیدا فرمایا جس طریقے سے آپ نے چاہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حسان یہ بارگاہ رسالت کے مقبول شاعر ہیں، نبی کی تعریف کر رہے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے مقبول صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، گویا کہ سورج آپ کے پیشانی میں تیر رہا ہو۔ حضرات آؤ ذرا دیکھو، ایک اور صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والی القمر فهو عندی احسن من القمر۔ حضرات صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار یمنی جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں کبھی نبی کے طرف دیکھتا تھا، میں کبھی نبی کے چہرے کی طرف نظر کرتا تھا، اور کبھی آسمان کے چاند کی اوپر نظر کرتا تھا، میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا تھا، تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرات میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ حسین و جمیل اس دنیا میں بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی تو انہوں نے جو نبی کی بارگاہ میں کہا، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے انداز میں اس کو بیان فرماتے ہیں کہ دید صدیقش بگفت اے آفتاب نیز مشرق نیز غربی خوش آباد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبری کو دیکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ تو کوئی مشرق میں ہے اور نہ کوئی
مغرب میں ہے۔ حضرات یہ صحابی رسول تھے جو نبی کی شان میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جیسا نہ تو کوئی مشرق میں ہے نہ کوئی مغرب میں ہے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ جو بھی صحابی نبی کی بارگاہ میں آتا یہی کہتا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، یا رسول اللہ آپ کے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یقیناً اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ یہی ہم جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی ہم مسلک اعلیٰ حضرت والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اس دنیا میں کوئی تشریف نہیں لایا، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب رب نے بنایا ہی نہیں۔ حضرات یہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والوں کا عقیدہ ہے، لیکن یہاں پر کوئی سوچنے والا سوچ سکتا ہے، غور و فکر کرنے والا غور و فکر کر سکتا ہے، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے ان قول کی تصدیق کیسے کی جائے، صحابہ کرام کے اس بات کو کیسے مانا جائے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کیسے مانی جائے، حضرت جابر بن سمرہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کیسے مانی جائے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تصدیق کیسے کی جائے، اس لیے کہ یہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اس دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ حضرات ان کی یہ بات لائق تسلیم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، میرے آقا دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، اس لیے ان کی بات لائق تسلیم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ان حضرات نے ساری دنیا کو دیکھا نہیں ہے، ان حضرات نے دنیا کے سارے انسانوں کو دیکھا نہیں ہے، ان حضرات نے دنیا کے گوشے گوشے کا نظارہ نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ساری دنیا کو نہیں دیکھا، حضرت ابو ہریرہ نے ساری دنیا کو نہیں دیکھا، حضرت انس نے ساری دنیا کو نہیں دیکھا، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دنیا کو نہیں دیکھا۔ تو جب ان حضرات نے ساری دنیا کو نہیں دیکھا تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے آقا ہیں، تو ان کی بات کیسے مانی جائے؟ اس لیے کہ یہ بات اگر وہ کہے جس نے ساری دنیا دیکھی ہو، جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھا ہو، تو اس کی بات لائق تسلیم ہو سکتی ہے، اس کے بات کو مانا جا سکتا ہے، لیکن جس نے اس ساری دنیا کو دیکھا ہی نہیں اور وہ یہ کہے کہ نبی سب سے زیادہ دنیا میں خوبصورت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کے اس بات کی تصدیق کیسے کی جائے؟ اس لیے کہ ممکن ہے کوئی ہندوستان میں ہو جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، کوئی پاکستان میں ہو جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، کوئی یورپ میں ہو جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، کوئی ایشیا میں ہو جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، کوئی افریقہ میں ہو جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، کوئی عجم میں ہو جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، اس لیے کہ صحابہ کرام نے ساری دنیا کو دیکھا ہی نہیں، تو ممکن ہے کہ جن ممالک کے لوگوں کو صحابہ کرام نے نہیں دیکھا ان ممالک میں کوئی ایسا ہو جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ ایک بات۔ اور دوسری بات، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ صحابہ کرام نے ساری دنیا کو اپنے زمانے میں دیکھا، ساری دنیا کے انسانوں کا نظارہ کیا، تب بھی یہ بات رہتی ہے کہ ان صحابہ کرام نے اس دور کے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے، اس دور میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان حضرات کو صحابہ کرام نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابہ کرام کے زمانے تک جو اس دنیا میں تشریف لائے ان سارے انسانوں کو صحابہ کرام نے نہیں دیکھا، تو کیسے صحابہ کرام کی بات کی تصدیق کی جائے؟ صحابہ کرام کے فیصلے کو کیسے مانا جائے؟ حضرات اس لیے کہ ان حضرات نے نہ تو اولین کو دیکھا ہے، نہ تو آخرین کو دیکھا ہے، نہ تو ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھا ہے۔ تو حضرات آئیے میں آپ کو بتاؤں، آئیے میں آپ کو اس ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں جس نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، آئیے میں آپ کو اس ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں جس نے دنیا کے سارے انسانوں کا نظارہ کیا ہے، آئیے میں آپ کو اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں جنہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے ایشیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے یورپ
यूरोप के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने अफ्रीका के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने अरब के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने अव्वलीन को भी देखा है, जिन्होंने आखरीन को भी देखा है। हजरात जानते हैं वो अजीम हस्ती कौन है? जानते हैं आप कि वो अजीम हस्ती किसकी है? हजरात वो हस्ती तायरे सिदरा की है, वो बुलबुल सिदरा की ज़ात गिरामी है, वो हजरत जिब्रील अमीन की ज़ात अक़दस है। हजरात मुझे कह लेने दीजिए, हजरत जिब्रील अमीन ही की वो ज़ात है कि हजरत जिब्रील अमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी देखा है। हजरत जिब्रील अमीन ही की वो ज़ात है जिसने दुनिया के खित्ते खित्ते का नज़ारा किया है और दुनिया के सारे इंसानों को देखा है। आइए उन्हीं की बारगाह में हम सवाल करते हैं कि ए जिब्रील अमीन, ए बुलबुल सिदरा, आपने तो सारी दुनिया को देखा है, आपने तो सारी कायनात का नज़ारा किया है, आपने तो दुनिया के गोशे गोशे की सैर की है। आप बताइए कि मेरे आका के जैसा आपने किसी को पाया है? तो हजरत जिब्रील अमीन रूहुल अमीन तायरे सिदरा बुलबुल सिदरा इरशाद फरमाते हैं, कल्लब्तुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम आरा मिस्ल मोहम्मद। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि मैंने रूए ज़मीन के मशरिक व मगरिब को उलट पलट कर देखा है, मैंने रूए ज़मीन के मशरिक व मगरिब को उलट पलट कर जायज़ा लिया है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा मुझे कोई नजर नहीं आया। इसी कौल की तर्जुमानी करते हुए बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया। तो हजरात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसाल और बेमिसाल बनाकर भेजा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा इस दुनिया में कोई तशरीफ नहीं लाया। हजरात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए किराम की अंजुमन लगा करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में तशरीफ फरमा होते, कोई भी सहाबी आता, सब यही कहते या रसूल अल्लाह आप सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हैं। मेरे आका की बारगाह में हजरत उमर आते हैं, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आप सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हैं। नबी की बारगाह में हजरत उस्मान गनी आए, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आप सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हैं। मेरे आका की बारगाह में हजरत अली आते हैं, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आप सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हैं। मेरे आका की बारगाह में हजरत जाबिर बिन समुरा आए, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आप सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हैं। अल मुख्तसर ये कि जो भी सहाबी रसूल नबी की बारगाह में आते यही कहते या रसूल अल्लाह आप सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हैं, या रसूल अल्लाह आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हज़रात एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंजुमन लगी हुई थी, सहाबाए किराम का मजमा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानेसार सहाबा शिरकत फरमाते महफिल में। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने में आते हैं, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आप सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हैं, आपसे ज़्यादा हसीन व जमील इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सदकता या अबू बकर, अय अबू बकर तुम ठीक कहते हो, अय अबू बकर तुमने दुरुस्त कहा। हज़रात इतने में अबू जहल भी नबी की बारगाह में आता है और अर्ज़ करता है, अय मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मेरे नज़दीक तुम सबसे ज़्यादा बदसूरत हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू जहल तेरा कहना भी दुरुस्त है। हज़रात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को ये जवाब दिया, सहाबाए किराम की महफिल लगी हुई थी, सहाबाए किराम हैरत में पड़ जाते हैं, ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि अरे ये नबी ने क्या फरमा दिया, नबी ने ये क्या फरमा दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आप सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हैं। तब भी नबी ने इरशाद फरमाया सदकता। और अबू जहल आया, कहा या रसूल अल्लाह आप सबसे ज़्यादा बदसूरत हैं। तब भी नबी ने इरशाद फरमाया सदकता, अबू जहल तुम ठीक कहते हो, तुम्हें दुरुस्त कहा। हज़रात मेरे आका की बारगाह में सहाबाए किराम अदब के साथ अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला है? आपकी बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आप सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हैं। आपने इरशाद फरमाया अबू बकर तुमने सच कहा। और अबू जहल ने जवाब कर या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में कहा कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तुम मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बदसूरत हो। या रसूल अल्लाह आपने तब भी इरशाद फरमाया कि अबू जहल तूने सच कहा। हज़रात सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह हमें बताइए इसमें हिकमत क्या है? तो कुर्बान जाओ मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा मैं मिसले आईना हूँ और आईना में जो जैसा होता है वो वैसा दिखता है। अबू बकर खूबसूरत है इसलिए मैं उन्हें खूबसूरत नजर आया, और अबू जहल बदसूरत है इसलिए मैं उसे बदसूरत नजर आया। तो ए मेरे नबी के इश्क को देखने वालों, ए मेरे नबी के हुस्न व जमाल को देखने
دیکھنے والوں، اے میرے نبی کے خوبصورتی کو دیکھنے والوں، اگر میرے نبی کی ذات کو دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کی نگاہ سے دیکھو، اگر میرے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو، میرے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت علی کی نظر سے دیکھو، نبی کو دیکھنا چاہتے ہو عثمان غنی کی نظر سے دیکھو، صحابہ کرام کی نظر سے دیکھو، صحابہ کرام کی نظر سے دیکھو گے تو آقا تمہیں خوبصورت بھی نظر آئیں گے، حسین و جمیل بھی نظر آئیں گے، اور اگر کفار و مشرکین کی نظر سے دیکھو گے، کفار و مشرکین کے نظریے سے دیکھو گے تو آقا کی شان میں تم عیب جوئی کرو گے، آقا کی شان میں تم عیب نکالو گے، نبی کی تم گستاخی کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اس لیے میں آج اس منبر رسول سے تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم نبی کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم نبی کے اختیار کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم نبی کے پاور کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم نبی کے پاور کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم صحابہ کی نظر سے دیکھو، صحابہ جیسی نظر پیدا کر کے نبی کی ذات کا مطالعہ کرو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اچھے نظر آئیں گے، خوبصورت نظر آئیں گے، مالک کل نظر آئیں گے اور بااختیار نظر آئیں گے، اور اگر گستاخوں کی نظر سے دیکھو گے تو نبی تمہیں ویسے ہی نظر آئیں گے جس نظریے سے تم دیکھو گے۔ تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں ہے، میرے آقا کے حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے پیکر تھے۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حسن کو 1000 حصوں میں منقسم فرمایا، ایک حصہ حسن ساری دنیا کو عطا کیا اور 999 حصہ حسن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جو بھی انہیں دیکھتا فریفتہ ہو جاتا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں گرفتار ہوئیں، ان کی محبت میں گرفتار ہوئیں تو انہیں کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ حضرات جب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں فریفتہ ہو گئی تو مصر کی جو شریف گھرانے کی عورتیں تھیں انہوں نے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعنہ اور تشنیع کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو زلیخا یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی ہیں، ان کی محبت میں گم ہو گئی ہیں۔ حضرات جب حضرت زلیخا نے یہ بات سنی کہ مصر کی شریف گھرانے کی عورتیں مجھے طعنہ دے رہی ہیں تو حضرت زلیخا نے ان عورتوں کو اپنے گھر پہ دعوت دیا اور دسترخوان بچھائے اور تمام عورتوں کے آگے جو ہے کھانے خوب اچھے اچھے رکھوا دیے اور تمام عورتوں کے ہاتھ میں ایک ایک پھل بھی دیے اور چھری بھی دی اور کہا تم پھل کاٹو، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا آپ ذرا سا ان کے سامنے تشریف لے آئے۔ حضرات قربان جاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام ذرا سا تشریف لائے، جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے لیمو کاٹنے کے بجائے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ہم لیمو کاٹ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں۔ اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے کہ مصر کی عورتیں ان پر اپنے جان نچھاور کیا کرتی تھیں۔ حضرات لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی قربان ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر خوبصورتی ملی ہے، اگر جو ہے حسن و جمال ملا ہے، میرے آقا کے صدقے میں ملا ہے، میرے آقا کے وسیلے سے ملا ہے، میرے آقا کی برکت سے ملا ہے۔ امام فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ تو حضرات میرے آقا کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے، میرے آقا کے حسن و جمال کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہی آپ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حسن و جمال والا بنا کر کے بھیجا ہے۔